غل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہیں۔ غل مطلب شور شرابہ۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا، یعنی میٹر تھا، ہے نا، یعنی ان کے اندر دم تھا اتنا۔ کیسا ہی اختلاف ہو، یعنی کیسے ہی مطلب اختلاف بولتے ہیں کہ اپنی بات سے دوسری بات ہونا، ٹھیک ہے، ڈفرینسز، وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات نامعقول بات، یعنی جو بالکل نامناسب ہے، بیکار ہے، اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔ ضبط سے کام لینا یعنی کہ صبر وغیرہ سے کام لیتے تھے، عقل سے کام لیتے تھے۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے، یعنی ان کی کوالٹیز تھی، ٹھیک ہے۔ ضبط بولتے ہیں برداشت کو، اعتدال الف پہ زیر ہے، اعتدال بولتے ہیں میڈیم، ٹھیک ہے، میڈیم، نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک ہے، نارمل۔ اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی پوری طرح سے پائی جاتی ہیں کلام میں، یعنی ان کے جو بھی وہ لکھتے تھے، یا ٹھیک ہے، یا چھپتا تھا ان کا کہیں بھی جو بھی شعر و شاعری وغیرہ جو بھی تھی۔ یہ ادیب کا بڑا کمال ہے نا، رائٹر اور شاعر یہ سب ادیب کہلاتے ہیں اردو کی دنیا میں۔ یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، ورنہ جوش میں آ کر آدمی سر رشتہ اعتدال کھو دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہہ کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی۔ جس نے چاہا چھاپ لی۔ ان کی تصنیفات مال یغما تھیں۔ تو مال مطلب تو وہی سامان، دولت، کچھ بھی کہہ لو، ہے نا۔ یغما بولتے ہیں وہ مال یا وہ چیز جو لوٹ میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مال یغما تھی، یعنی ان کی جو بھی انہوں نے لکھا، جو بھی انہوں نے چھپوایا، جو بھی انہوں نے شعر و شاعری کی، ہے نا، وہ سب مال یغما تھی، یعنی جو چاہتا تھا وہ لے لیتا تھا، کہنے کا مطلب ان کا یہی ہے۔ مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ تو مسدس حال یہ ایک بک تھی تو سب نے چھاپی۔ یہ کیسی سیر چشمی اور عالی ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ یعنی پیسے کی بھی دقت تھی، اور لوگ ان کی جو ہے ان کے کام کو چھاپتے تھے، پیسہ کماتے تھے، ان کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی حالانکہ ان کو آمدنی محدود تھی، یعنی ان کی لمیٹڈ آمدنی تھی، کچھ خاص نہیں تھا، خرچ زیادہ ہی تھے، ہے نا۔ خیر، قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خاں مولانا سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے، یہ ایک میگزین وغیرہ ہے یا جو بھی ہے نا۔ کچھ عرصہ پہلے اس رسالے، یعنی میگزین ہے یہ، ٹھیک ہے، رسالے مطلب میگزین میں ایک دو مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے۔ ان میں کسی قدر بیجا شوخی سے کام لیا گیا تھا، یعنی کچھ حد تک ان کی بے وجہ ان کی بہت بڑائی بیان کی گئی تھی، یعنی ان کی تعریف بہت زیادہ کی گئی تھی، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خاں سے ایسے شفقت آمیز پیرائے میں نصیحت کرنی شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور سر جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، چپ چاپ سنا کیے، ہے نا۔ تو جو بھی وہ کہتے تھے کہ بھئی ایسا ہی مت کیا کرو، یا جو بھی ہے اتنی بڑائی یہ سب مت بیان کیا کرو، تو وہ چپ چاپ سنتے تھے، جو اس کے ایڈیٹر کے تھے، ٹھیک ہے، یا جو مالک تھے اس رسالے کے، دکن ریویو کے، ٹھیک۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا، مولانا مطلب مولانا الطاف حسین حالی کی بات چل رہی ہے۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا، یعنی میں کرٹیسزم میرے خلاف کوئی کرتا تو میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح، یعنی ہمارا ریفارم کیوں ہوگی، یعنی کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تنقید، کرٹیسزم اتنا ہی ہو کہ وہ پرسنل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، بس یہی ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تنقید کی جو بیس ہے وہ اس کے خلاف ہے، ٹھیک۔ مولانا حالی انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے، ٹھیک۔
مولانا حالی انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے، ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا، لیکن حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب، مغربی مطلب ہوتا ہے ویسٹرن یعنی یورپین امریکن، یہ سب مغربی اس میں آتے ہیں کیونکہ ہماری طرف سے ویسٹ میں یعنی مغرب میں ہے، ٹھیک ہے، نقشے پر ویسٹ میں دکھتا ہے یہ یورپ وغیرہ یہ سب، ٹھیک۔ تہذیب کے منشا کو جتنا یعنی ان کی نیت کو جتنا وہ سمجھتے تھے، اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا کلام اور ان کی تصانیف بولتے ہیں، تصنیف کی جمع ہے تصانیف، اور تصنیف وہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک تصنیف ہے، یا کسی نے شعر و شاعری کی وہ بھی کسی کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے، اس کی شاہد ہیں یعنی اس کی گواہ ہیں۔ اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا۔ آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا عشری اشیر بھی کیا ہو، یعنی اس کا 10ویں میں سے یعنی بہت کم بھی کیا ہو، 10ویں سے 10واں حصہ بولتے ہیں عشر اشیر۔ خیر، پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے، یعنی اس پہ عمل بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی، مفکر یعنی کہ فکر مند ہو یا بھلائی کرنے والا ہو سماج کی، مفکر کا مطلب فلاسفر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تاہم مولانا نے اپنی بساط یعنی اپنے اوقات کے موافق یعنی اپنے اوقات کے مطابق عملی میدان میں بھی اپنی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو اب حالی مسلم ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، یعنی موسوم ہے مطلب اس نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک پبلک اورینٹل لائبریری قائم کی جو پانی پت میں سب سے بلند اور پرفضا مقام پر واقع ہے۔ اس میں کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ ہے جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں، یعنی پانی پت والے فائدہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لائبریری میں پڑھتے ہیں یہ سب چیزیں، ٹھیک۔ مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، خاص کر عورتوں کی، جو ہمارے یہاں سب سے بے کس فرقہ ہے یعنی سب سے کمزور فرقہ ہے، انہوں نے ہمیشہ حمایت کی، یعنی انہوں نے عورتوں کی ہمیشہ حمایت کی۔ مناجات بیوہ اور چپ کی داد، یہ 2 ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرع سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے۔ یعنی دوستوں، مناجات بیوہ میں نے ویسے پڑھی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ نظم پڑھ سکتے ہیں۔ چپ کی داد مجھے یاد نہیں ہے، کسی بک میں آیا نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم پڑھیں گے کبھی وقت نکال کے۔ تو مناجات بیوہ یہ نظم ہم نے پڑھی ہے نا، شاید 11th کلاس کی بک میں، AMU کی بک میں، ٹھیک ہے، پلے لسٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ۔ یہ نظمیں نہیں، دل و جگر کے ٹکڑے ہیں، لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا۔ یعنی جس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، یعنی یہ جو اس کی لینگویج ہے اس نظم کی، اس کو اگر سمجھ میں آئے تو اس کو واقعی یہ پتہ چلے کہ واقعی میں یہ کتنی سیریس نظم ہے نا۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا ہر وقت روتے اور بسورتے ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا، یعنی درد میں ڈوبا ہوا تھا، اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑے شگفتہ یعنی بڑے ملائم مزاج اور خوش طبع تھے، یعنی خوش مزاج ٹائپ کے تھے۔ خصوصاً اپنے ہم صحبت یعنی اپنے ساتھ میں بیٹھنے والے یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے، یعنی جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے وہ کافی مطلب چاہتے تھے کہ ماڈرن ایجوکیشن ہر آدمی لے، اور اس کی اشاعت یعنی پبلیکیشن اور تلقین میں مقدور بھر کوشش کرتے رہتے، یعنی بہت کوشش کرتے رہتے تھے۔ لیکن آخر عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔
یعنی جب وہ آخری عمر تک آئے، بوڑھے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو حال دیکھا نوجوانوں کا تو انہیں بڑا تکلیف ہوئی ہے نا، مایوسی ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرے پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کی ناول خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں، ٹھیک ہے، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہتر ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا ہے نا۔ یعنی کہتے ہیں کہ یورپین لینگویج جو انگلش وغیرہ یا جو بھی فرینچ ہیں، جرمن ہے نا، اٹیلین ہے، تو یہ کہتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہترین ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا کہ وہ نمونے کا کام دیں، یعنی وہ سیمپل کے طور پہ لوگ اس سے انفلوئنس ہوں اور ان ڈراموں کو لکھیں، اپنے اندر کچھ سیکھنے کی چاہت پیدا کریں کہ ہم بھی ایسا لکھیں، انہیں انسپریشن ملے ان ڈراموں سے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا کہ ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا اردو میں، ہے نا۔ یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی جس سے مترشح ہوتا تھا کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں۔ تو میم پہ پیش ہے تو مترشح ہونا چاہیے، ہے نا، شین کو 2 بار پڑھیں گے۔ ویسے مترشح ہے ڈکشنری میں، لیکن مترشح ہے تو مترشح ہی پڑھ لو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹپکنا یا رسنا، ہے نا، یا کسی کی باتوں سے کچھ ظاہر ہونا، ہے نا، ایکسپلین فارم میں جب کوئی بتاتا ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مترشح ہوتا تھا کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں، لیکن اسٹیج سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں، ٹھیک۔ آخر میں ان کی 2 بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے۔ خیر، انہوں نے جب لکھا ہوگا تو ان کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوگی بات، ہے نا، تو جو بھی ہے۔ تو منضبط کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آرڈر میں لکھنا، آرڈر میں بنانا، ہے نا، سلیقے سے، سلسلے وار، ٹھیک ہے۔ جب میرا تقرر یعنی میرا پوسٹنگ، جب یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل اور خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے یعنی تازہ ہے، اور خصوصاً جس مقام پر میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے، یعنی بہترین انوائرمنٹ ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیے، صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی مخل اوقات بھی نہ ہوگا اور یقین ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، یعنی بالکل تیار تھے، مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز و اقارب رضامند نہ ہوئے۔ فرزند یعنی ان کے بیٹے۔ عذر یہ تھا، یعنی پرابلم یہ تھی، یا جو بھی ان کا کہنا تھا کسی بات کو ٹالنے کے لیے عذر بتاتے ہیں۔ عذر یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیفی کا عالم ہے یعنی بڑھاپے کا ٹائم ہے، طبیعت یوں ہی ناساز رہتی ہے، ناساز رہنا یعنی خراب رہنا، ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے، یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے، جو چاہیے وہ اس کے خلاف ہے۔ مولانا نے یہ سب کچھ کیفیت مجھے لکھ بھیجی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو 2-1 روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا، اس وقت میں تمہارے ساتھ ہو لوں گا، پھر کوئی چون و چرا نہیں کرے گا، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ جب میں گیا تو وہ بیمار ہو چکے تھے اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ جان لے کر گئی۔ تو دوستوں یہ انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالی صاحب پہ بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا، کس کے صاحب؟ مولانا الطاف حسین حالی صاحب کے بارے میں لکھا، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین حالی پانی پت کے تھے مطلب، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں آگے دیکھتے ہیں۔
یہ ایک ورڈ جو آیا تھا مسدس، یعنی 6 مصروں کی، یعنی 6 لائنوں کی بند والی صنف سخن، ٹھیک ہے، یعنی وہی شعر شاعری نیز حال ہی کی مشہور نظم، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مد و جزر الاسلام کو بھی مسدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ایگزام میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ غور کرنے والی بات بتائی ہیں دوستوں، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کچھ لکھنا ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں، اس کو سوانح حیات کہتے ہیں۔ تو سوانح حیات کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں، ہے نا۔ دوسرا یہ کہ اس شخص سے جو کچھ ہمارا میل جول رہا ہے اس کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں اظہار خیال کریں، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس یا اس شخص کے بارے میں بطور شخص ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کو بیان کریں، اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں، یعنی جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہم نے لکھا تو اس کو ہم بولتے ہیں شخصیت نگاری، ٹھیک ہے۔ سوانح حیات میں پوری زندگی اور اس کی تفصیلات کا بیان ہوتا ہے، خاکے میں ذاتی تاثرات بیان کیے جاتے ہیں، اور شخصیت نگاری میں ذاتی تاثرات اور دوسرے ذرائع سے یعنی دوسرے ریسورسز سے حاصل کی ہوئی معلومات درج کی جاتی ہیں۔ تو دوستوں یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ دوسرا پوائنٹ کچھ یوں ہے دوستوں، مولانا حالی نے بعض بڑے لوگوں کی سوانح حیات لکھی ہیں۔ ایک تو سر سید کی سوانح جس کا نام حیات جاوید ہے، تو یہ ایگزام میں بھی آتا ہے دوستوں کہ حیات جاوید کس نے لکھی، تو حیات جاوید الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خاں کے بارے میں لکھی، جو کہ ایک سوانح حیات ہے سر سید احمد خاں کی۔ اور دوسری فارسی کے مشہور شاعر اور ادیب اور صوفی شیخ سعدی کی جس کا نام حیات سعدی ہے نا۔ تو حیات جاوید اور حیات سعدی یہ کیا ہیں؟ سوانح حیات ہیں جو کہ الطاف حسین حالی نے، مولانا الطاف حسین حالی نے یا مولانا حالی نے لکھی، ٹھیک ہے۔ مولانا شبلی نے حیات جاوید کے بارے میں کہا تھا کہ مولانا حالی نے سر سید کی سوانح نہیں لکھی بلکہ ان کی مدلل مداحی کی ہے، یعنی بھرپور دلیل کے ساتھ بھرپور اپنی باتوں سے ان کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے سر سید کی غلطیوں وغیرہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مولانا حالی نے تو اس بات کا برا نہ مانا، لیکن مولوی عبدالحق جو مولانا حالی سے بہت عقیدت رکھتے تھے، یعنی انہیں بہت مانتے تھے، وہ ضرور خفا ہوئے، یعنی ناراض ہوئے۔ اس بات کی روشنی میں مولوی صاحب کا یہ مضمون دوبارہ پڑھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی نظر میں مولانا حالی ایک مثالی شخصیت تھے، یعنی آئیڈیل پرسن تھے، اور ان میں کسی قسم کی انسانی کمزوریاں نہ تھیں۔ یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ مولانا حالی جیسا بے ریا، یعنی بنا لالچ والا، بنا برائی والا، دل کا صاف، غرور اور جھوٹ سے پاک اور علم و فضل سے مالا مال شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا حالی کی ایک بڑی تمنا یہ تھی کہ اردو میں مذکر اور مؤنث الفاظ کے قاعدے بنائے جائیں، یعنی میسکولین اور فیمینائن ورڈز، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو سیکھنے والے کو یہ جاننے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون مؤنث، اور کسی لفظ کے مذکر یا مؤنث ہونے کی کیا وجہ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کسی لفظ کو کس طرح پہچانتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یعنی مسکولین ہے یا مؤنث یعنی فیمینن۔ آپ کی لائبریری میں شاید کوئی ایسی ڈکشنری بھی ہو جس میں صرف مذکر اور مؤنث الفاظ کو درج کیا گیا ہو سکے تو اس کو دیکھیے، بتائیے مندرجہ ذیل الفاظ میں کون سا لفظ مؤنث ہیں اور کون سے مذکر۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ انہوں نے بک کی طرف سے، ہے نا، جس نے بک لکھی ہے، ٹھیک۔ دہی، تو دوستوں دہی مذکر ہے یا مؤنث؟ تو دوستوں دہی، میں نے دہی کھائی، تو دہی کیا مؤنث ہو گیا۔ اور بتاتے ہیں آگے، اور آگے ہے دوستوں تمباکو، وہ تمباکو کھاتا ہے، یا تمباکو کی پڑیا یا تمباکو اچھی چیز نہیں ہے، تو یا تمباکو اچھا چیز ہے، تو اچھی چیز نہیں ہے، صحیح سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو تمباکو کیا ہے دوستوں؟ مؤنث ہے۔ مالا، میں نے مالا پہنی، تو مالا مؤنث ہے۔ اگر میں کہتا ہوں مالا پہنا تو یہ مذکر ہو جاتا ہے دوستوں۔ دھار،
پانی کی دھار گر رہی ہے تو دھار مؤنث ہے. اگر میں کہوں کہ پانی کی دھار گر رہا ہے تو یہ غلط ہوگا کہنے میں بھی اور سننے میں بھی. دھارا، پانی کی دھارا بہہ رہی ہے یعنی پانی کی دھارا چل رہی ہے تو مؤنث ہے دوستوں، مؤنث ہے دوستوں. برف پگھل رہی ہے یعنی مؤنث ہے. آبشار گر رہا ہے، آبشار آبشار کی کتنی خوبصورت تصویر. تو تصویر کے اوپر تو ہم الگ بات ہے، لیکن آبشار یعنی آبشار دکھ رہا ہے تو مذکر ہے دوستوں. برگ، برگ کیا ہے دوستوں، برگ بولتے ہیں پتے کو، ہاں. تو برگ گرا یعنی یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. آب بمعنی چمک، یہاں پہ چمک کے لیے آب کہا ہے، یعنی ویسے تو آب کا مطلب پانی ہوتا ہے دوستوں. تو آب جو ہے تو دوستوں آب بھی کیا ہے، مذکر ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو دوستوں یہاں کہانی ختم کرتے ہیں، اور یہ کوشچن آنسر ہم کبھی کرائیں گے بعد میں. پہلے ہی بک کو ریڈ آؤٹ کر لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں پورا اچھے سے، ٹھیک. تو آج کی کہانی اتنی ہی. امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے. چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات. تب تک خوش رہیں، آباد رہیں. بائے بائے، ٹیک کیئر.